السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جی، آج ہماری سورت ہجر ہے۔ سورت ہجر یہ مکی سورت ہے، مطلب کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کی 99 آیات ہیں، ایک کم 100، اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ جی، کون پڑھیں گے؟ جی پڑھیں جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب آواز آپ کی کٹ رہی ہے۔ مبين ألف لام را یہ واضح آپ کی کتاب واضح آواز بات ہے۔ شاہ آپ کی محترم آواز آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت۔ جی شاہ محترم آواز ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آواز ٹھیک ہے اب؟ جی دوبارہ پڑھیے گا جی۔ جی شاہ محترم اب پڑھیے گا دوبارہ سے، شروع سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آیات الکتاب یہ کامل کتاب و قرآن مبین اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، ہم ربما نے جو پچھلے یود الذین کفروا ایک منٹ، پچھلے جب سورت ابراہیم کا آغاز ہوا تھا اس وقت بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ اور عموماً حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذکر کیا ہے، یہاں بھی قرآن پاک کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ایک چیلنج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو نازل کیا ہے کہ تم بڑے عربی دان ہو، ان حروف کا معنی بتاؤ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا اکثر تذکرہ کیا ہے ان حروف کے بعد۔ یہاں بھی قرآن پاک کا تذکرہ ہے، یہ بہت بڑی ایک کتاب ہے جس میں ہر چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب ما فرطنا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کسی چیز کا تذکرہ چھوڑا نہیں ہے، نہ اللہ سے چھوٹا ہے۔ وہ قرآن مبین، اور بالکل واضح قرآن ہے، واضح یعنی جس میں ہر چیز کو، ہدایت کو، کفر کو، شرک کو، اور صحیح کو، غلط کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ یعنی اس میں بالکل بھی کوئی لگی لپٹی نہیں رہی گئی، بلکہ ہر ایک صحیح غلط کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔
اور دعوت بھی وہی ہوتی ہے کہ جس کے اندر کسی کی ریت رعایت نہ کی جائے، بلکہ ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا جائے، چاہ کے کسی بھی ابہام کے اندر بندہ نہ رہے۔ یعنی اگر کوئی جنت کا مستحق ہے تو اس کو جنت کی واضح نویس سنا دی جائے، اور اگر کوئی جہنم کا مستحق ہے تو اس کو واضح جہنم کی آیات سنا دی جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، بالکل بھی ابہام میں نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ۔ جی ربما يود الذين كفروا، کئی بار وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہیں گے، لو کانوا مسلمین، کہ کاش وہ کسی طرح کے مسلمان ہوتے۔ جی، یہ جو روبما ہے، ذرهم روبا يأکلوا، روبما کا لفظ یہ قلت اور کثرت دونوں پر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دونوں طرح کے معنی کیے جا سکتے ہیں کہ بہت بار چاہیں گے، ٹھیک ہے، بار بار چاہیں گے۔ کافر لوگ یعنی جہنم میں جب جل رہے ہوں گے تو بار بار یہ خواہش کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے، اور یا یہ کہ مسلمانوں کی جب نعمتوں کو دیکھیں گے تو پھر اندر سے جل جائیں گے، اور دل میں خواہش پیدا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اور اگر قلت کا معنی کریں تب بھی یہی معنی ہوگا کہ کافر جو ہے عذاب میں اتنے مدہوش ہو جائیں گے، عذاب کو کا اتنا شکار ہو جائیں گے، کبھی کبھی تو ان کو پھر خواہش جو ہے وہ ستائے گی، کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ تو جی آگے، لیکن یہ وہاں جو خواہش ہے وہ بالکل کام نہیں آئے گی۔ یہ جتنی جتنی بھی موقع ان کو ملا تھا دنیا کے اندر وہ گنوا چکے ہیں، اب دوبارہ ان کو بالکل بھی ان کی خواہش وہ کام نہیں آئے گی۔ ذرهم یأکلوا، چھوڑ دو انہیں کہ وہ کھائیں، ویتمتعوا، اور فائدے اٹھائیں، ویلہہم الامل، اور امیدیں انہیں غافل رکھیں، فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ جی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا ہے نا، یا پیغمبر آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ان کو جو کرتے ہیں کرتے رہنے دیں، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ یعنی فکر تو آپ کو تھی نا، آپ حد سے زیادہ ان کی فکر نہ کیا کریں۔ آپ نے جو ان کو دعوت پہنچانی تھی آپ نے پہنچا دی ہے، اب وہ جیسے بھی دنیا کی زندگی سے مزے اٹھاتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، اور جو امیدیں ان کو غافل کیے ہوئے ہیں کہ ہمارا تو کچھ کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کل کا وقت کل دیکھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی یہ خواہشیں رکھتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں، یہ بہت جلد یہ جان لیں گے، فسوف یعلمون، بہت جلد جان لیں گے کہ یہ ان کی حقیقت کیا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ بعث بعد الموت نہیں ہوگی، موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، عنقریب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جان جائیں گے جب ان کو موت آئے گی، جب یہ ان کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، جب ان کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہ بہت جلد جان لیں گے انشاءاللہ۔ جی جی، وما اہلکنا، جی کوئی اور پڑھیں گے؟ عفواً شاہ محترم، پڑھ رہی تھی اور مائک آف تھا۔ جی جی وما اہلکنا، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا، من قریۃ، کسی بستی کو، الا مگر، ولہا کتاب معلوم، اور ان کے لیے ایک، اس حال میں کہ ان کے لیے ایک معلوم مدت، جی، معلوم۔ یعنی کسی بھی قوم کو ہم اس کے مطالبے پر ہلاک نہیں کر دیتے، بلکہ جو ہم نے ان کے لیے مدت مقرر کی ہوئی ہے ہلاکت کی، اسی وقت ہم اس کو ہلاک کرتے ہیں۔ یہ جو بار بار مطالبے کرتے تھے نا، بھی اگر تم ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو، پہلی امتوں کی بات ہو رہی ہے نا، تم ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو تو پھر ہم پر عذاب لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہارا وقت مقرر کر لیا ہے، اور ہر بستی کا اپنا اپنا وقت ہے، آپ ذرا انتظار کرو،
اس کا وقت جب تمہارا وقت آئے گا تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں آگے پیچھے کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ جی ما تسبق من امت اجلها نہیں ما تسبق من امت اجلها کوئی بھی امت اپنی مدت سے پہلے ہلاک نہیں کی جاتی اس کا نہیں، ما آگے نہیں تسبق بڑھ سکتی، یعنی اپنی ہلاکت سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی اس کا جو وقت مقرر ہے اس سے وہ پہلے اپنی ہلاکت نہیں لے کر آ سکتی۔ ماتسبی کو نہیں آگے بڑھ سکتی من امتن، کوئی امت عجلہ اپنے وقت مقررہ سے، وما یستاخرون، نہ ہی اس کو تاخیر کر سکتی ہے۔ یعنی نہیں جو اس کا وقت طے اللہ نے کر دیا ہے نا، نہ تو وہ اپنے مطالبے کر کے اپنے عذاب کو پہلے لا سکتے ہیں، اور نہ ہی عذاب سے بچتے ہوئے اس عذاب کے مقررہ وقت کو آگے کر سکتے ہیں، یا اس کی موت کا وقت آپ کہہ لیں یا ان کے عذاب کا وقت کہہ لیں، جو بھی ان کی ہلاکت کا وقت ہے نا وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، وہ طے ہے۔ جی وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے انک لمجنون بے شک تم تو دیوانے ہو جی یعنی لو وہ میں یعنی وہ کافر لوگ یہی کہتے تھے کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی تھی، ان کو قرآن کی آیات یا پہلی کتابوں کی آیات سنائی جاتی تھی، تو وہ کہتے تھے بھی تم تو دیوانے ہو چکے ہو، پاگل ہو چکے ہو، جو تمہارے بتوں کا، ہمارے معبودوں کا رد کر رہے ہو نا، یا ایک نیا دین ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہو، تم تو دیوانے ہو چکے ہو، تمہارا یہی یعنی مذاق اڑاتے ہوئے اور ٹھٹھا کرتے ہوئے وہ اپنے وقت کے پیغمبروں کو اس طرح کی بات کر دیتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی کسی کے ساتھ یعنی آڈا لے نا، آڈا آڈا سمجھتے ہیں نا، کسی کے ساتھ ٹکر لے، کسی باطل کے ساتھ ٹکر لے، تو اس کو کہتے بھی یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، اس طرح کی بات کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان کیا کہ وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ جی لو ما تأتینا بالملائکة إن كنت من الصادقین تم ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچوں میں سے ہو جی یعنی ان کا ما اول مطالبہ ننزل یہ تھا، الملائکة ان کا إلا اول بالحق مطالبہ ان کا اول مطالبہ یہ تھا کہ یہ تم آئے روز ہمیں ڈراتے ہو، پھر کہتے یہ تھے کہ آؤ فرشتے لے آؤ پھر، اور وہ ہماری کایا پلٹ دیں اور ہمیں تباہ و برباد کر دیں، یہ جو تم روز روز ڈراتے ہو نا ہمیں، یہ ہمارے ساتھ آج کر ہی دو تم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے جواب دیتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو ایسے نہیں اتار دیتے کہ کوئی ہمیں کہہ دے کہ فرشتے اتار دو تو ہم فرشتے اتار دیں، ہم بڑے خاص مقصد کے لیے فرشتے اتارتے ہیں۔ یا تو یہ معنی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری تصدیق کے لیے ہمارے پر فرشتے آ جائیں، ڈائریکٹ ہمارے ساتھ باتیں کریں، یعنی یا تو عذاب لے کر آئیں فرشتے، یا پھر وہ تمہاری تصدیق کا پیغام لے کر آئیں کہ یہ جو تمہارے پاس بندہ آیا ہے یہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے، یعنی اس طرح کی تصدیق کے لیے فرشتے آئیں۔ جی ما ننزل الملائکة الا بالحق ہم نازل کرتے ہیں فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ وما كانوا اذا منذرین اور پھر وہ مہلت دیے گئے ہوئے میں سے نہیں جی ہوتے یعنی جب فرشتے ہم نازل کرتے ہیں تو بڑی وہ حق اور سچ کے ساتھ نازل کرتے ہیں، یعنی جو ان کی تباہی کا وقت ہوتا ہے اس وقت فرشتے اترتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، تو اس وقت پھر ان کو مہلت بھی نہیں دی جاتی، یعنی پھر یہ نہیں ہوتا کہ فرشتے آئے ہیں چلو ہم توبہ کر لیں اور ہماری معافی ہو جائے، ہم دوبارہ ہدایت پہ آ جائیں، نہیں، پھر جب عذاب کا وقت شروع ہو گیا نا، عذاب کا آغاز ہو گیا، اس کے بعد پھر کسی کی نہ توبہ مانی جائے گی نہ کسی کا عذر مانا جائے گا۔ جی انا نحن نزلنا الذکر بے شک ہم ہی ذکر کو نازل کرنے والے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم ہی یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ معروف آیت ہے جو قرآن پاک کی حفاظت، حدیث پاک کی حفاظت کے اوپر بین دلیل ہے۔ ذکر سے مراد نصیحت ہے، جو کہ قرآن اور حدیث دونوں کے لیے ہے۔ قرآن کی لفظی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، اور معنوی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ اس طرح لفظی قرآن پاک کے لفظوں کے اندر تحریف کرنے کی کئی لوگوں نے کوشش کی ہے،
اور اسی طرح مانوی تحریف کرنے کی بھی لوگوں نے کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے بندے مقرر کر دیے ہیں جو لفظی تحریف سے بھی اس کو بچاتے ہیں اور معنوی تحریف سے بھی بچاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک ان کی معنوی تحریف کا بھی لوگوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے اور لفظی تحریف کا بھی بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے بھی اپنے بندے محدثین وہ رکھے ہوئے ہیں۔ ذکر قرآن اور حدیث دونوں پر بولا جاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ آپ ان کے لیے اس چیز کا بیان کر دیں کہ جو ان کی طرف قرآن کریم کی صورت میں نازل کیا گیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذکر دیا تھا، یعنی حدیث دی تھی، جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک جو نازل آیات ہیں، یعنی مطلوب آیات ہیں، مطلوب جو وحی ہے اس کی تعبیر، تفسیر، تبیین اور اس کی کہہ لیں تفسیر کر دیں۔ جی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے تم سے پہلے گروہوں میں رسول بھیجے۔ جی وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر یہ کہ وہ اس کا استہزاء کرنے والے۔ یعنی اے نبی آپ کے ساتھ ہی صرف استہزاء نہیں کیا جاتا بلکہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی استہزاء کیا جاتا تھا، اور استہزاء کی مختلف صورتیں تھیں۔ ہر قوم کے اندر، ہر علاقے کی اپنی اپنی استہزاء تھے، پر کیف انہوں نے مذاق اڑایا۔ یاد رکھیں کہ ابھی بھی کوئی اگر کسی بھی پیغمبر کا قرآن کا استہزاء کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ یعنی استہزاء کسی بھی نبی کا، کسی بھی دین اسلام کے شاعر کا، کسی بھی رکن کا، بنیادی رکن کا استہزاء کرنا یہ کفر ہے۔ اور ایسا شخص اگر جان بوجھ کے کرے اور آیات اور حدیث اور علم واضح ہونے کے باوجود رجوع نہیں کرتا تو ایسا شخص کافر ہے اور مرتد ہے، جو قرآن کے ساتھ استہزاء کرتا ہے۔ اور انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارے لوگ فرشتوں کے ساتھ بھی استہزاء کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کا بھی استہزاء کرتے ہیں، بالخصوص ملک الموت جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اس کا استہزاء کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے جو یہ کیسے کہتے ہیں فنی کلپ وغیرہ جو ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا پر، کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، یہ جو جگتے وغیرہ مارتے ہیں، تو یہ لوگ ایسی بڑی بڑی حرکتیں کرتے ہیں، اگرچہ یہ جاہل ہیں، اگر ان کو علم ہو جائے اور ان کے اوپر اتمام حجت ہو جائے اور پھر بھی وہ اس سے باز نہ آئیں اور اس کو اپنی جسے کامیڈین کہتے ہیں، اسے کامیڈین، اور اسے کہیں کہ یہ ہمارا یہ ٹیلنٹ ہے، تو یہ بالکل کفریہ حرکتیں ہیں۔ اس سے معاشرے کی اخلاقیات تو جاتی ہی جاتی ہیں، معاشرے سے جو وقار ہوتا ہے اسلام کا، اسلامی شاعر کا، اس طرح قرآن کا، حدیث کا، علماء کا، بلکہ تو بعض حنفی فقہا نے تو یہ یہاں تک لکھا ہے الاستخفاف بالعلماء کفر، کہ علماء کا استخفاف کرنا، ان کو ہلکے میں لینا اور ان کا استہزاء کرنا اور ان کو بے وقت سمجھنا، یہ بھی کفریہ حرکت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر واضح طور پر کفر نہ بھی ہو تو ایک نہ ایک دن انسان کفر میں چلا ہی جاتا ہے، جو علماء کو بے وقت، اہل علم کو بے فیض اور اہل علم کو بے حیثیت سمجھ لیتا ہے۔ جی بلکہ پہلی قوموں کا یہ وتیرہ ہے، اپنے رسولوں کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم اسے مجرم لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ لا يؤمنون به، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور البتہ تحقیق پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا۔ جی یہاں ایک منٹ ذرا رکیے گا۔ ولو یہاں جو نسل کو ہم جاری کر دیتے ہیں اس چیز کو، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، اب کس چیز کو جاری کرتے ہیں؟ ہو ضمیر کا مرجع یہ کیا ہے؟ اس کے اندر مفسرین نے اختلاف کیا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں اسی استہزاء کو ہم
مجرموں کے دلوں کے اندر جاری کر دیتے ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ذکر ہے، یعنی جس کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے قرآن پاک کا، حدیث کا، اس کو ہم مجرموں کے دلوں میں جاری کر دیتے ہیں۔ بلکہ کچھ بھی اس کا معنی کیا جائے، معنی یہی ہے کہ ہم اسے یعنی استہزاء کو مجرموں کے دلوں میں جاری کر دیتے ہیں، یا ذکر کو مجرموں کے دلوں میں جاری کر دیتے ہیں۔ یعنی کسی بھی صورت جب وہ قرآن سنتے ہیں اور وہ اپنے رسولوں کا استہزاء کرتے ہیں، تو اس استہزاء جو ان کے دلوں میں جاری ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ لا یؤمنون بھی، اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے یا اس رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور پہلے لوگوں کی یہ سنت گزر چکی ہے، یعنی ان کا بھی طریقہ یہی رہا ہے، اور آج مشرکین مکہ کا طریقہ بھی یہ ہے، اور آج تک کے کافروں کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ یا تو اپنے دل میں جو رسولوں کا، نبیوں کا، اسلام کا جو استہزاء ہونے کی وجہ سے وہ ان کے اوپر قرآنی آیات اثر ہی نہیں کرتی، کیونکہ جو بندہ مذاق کرتا ہے نا کسی کے ساتھ، وہ اس کو بے وقت کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج بھی اگر کئی ایسے روافظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے یا نیست و نابود کرے، سخت قسم کے روافظ، جو اور حسن اللہ یاری جیسے، جو امریکہ کے اندر بیٹھ کے واضح طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو استہزاء کرتے ہوئے ہنستا ہے، اور منہ کے اوپر ایسی ہنسی لاتا ہے جس کے اندر واضح استخفاف پایا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سننا کو دور کی بات ہے، اس کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور ماننا تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو ان کے استہزاء کی وجہ سے، کہ ان کے دلوں کے اندر استہزاء جاری ہو چکا ہے، اس وجہ سے وہ لا یؤمنون بھی، یہاں تو قرآن کی بات ہو رہی ہے نا، تو ویسے بھی اگر کوئی کسی کے دل، جس کے دل کے اندر کسی، یعنی جس کے دل کے اندر استحضاء پایا جاتا ہے، وہ اس جس کی متعلق استحضاء پایا جاتا ہے اس کے اوپر وہ قطعاً ایمان نہیں لا سکتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا اگر معنی کیا جائے کہ ہم اس ذکر کو ان کے دلوں میں جاری کر دیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم ان کے اس کا فہم، اس کی آیات ان کے دل تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی دل کے اوپر اثر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جہود کرتے ہوئے وہ اس قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے، لا یؤمنون بھی، اس کے باوجود وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو کوئی بھی معنی کیا جا سکتا ہے، اور یہ پہلے کے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ جی فتح عليهم بابا من السماء، اور اگر ان پر آسمان کے دروازے کھول دیں، فظلوا فيه يعرجون، اور وہ دن بھر اس میں کرتے رہیں، جی، دوبارہ ذرا۔ انما سكرت ابصارنا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، اور اگر ہم ان پر آسمان کے دروازے کھول دیں، اگر ہم ان پر آسمان کے دروازے کھول دیتے، فظلوا فيه يعرجون، اور وہ دن بھر اس میں چڑھتے، لقالوا انما سكرت ابصارنا، تو یقیناً ضرور وہ کہتے کہ بے شک ہماری آنکھوں پر نظر بندی کر دی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم مسحور زدہ قوم ہیں، یعنی مسحور اگر زدہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس کی کوئی تصدیق مل جائے قرآن پاک کی، کہ ہم کسی طریقے یہ جان لیں کہ یہ واقعی سچی کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں کہ بھئی آؤ آ کر دیکھ لو، تم خود ہی دیکھ لو کہ یہاں سے قرآن اتر رہا ہے، یعنی آسمان کی طرف وہ سارا دن آسمان کی طرف چڑھتے رہیں، فضلوا، وہ فیہ یعرجون، وہ آسمان کے اوپر چڑھنے شروع کر دیں، اس دروازے سے داخل ہو کے قرآن کو اترتا دیکھ لیں، تو تب بھی وہ کیا کہیں گے، لقالوا انما سکرت ابصارنا، یعنی دیکھنے کے باوجود وہ کہیں گے ہاں، ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہماری آنکھوں پر جادو ہے، ہماری آنکھوں کو کہہ لیں کہ بھٹکایا جا رہا ہے، ہماری آنکھوں پر کو یعنی کہہ لیں
بند کر دیا گیا ہے، ہماری آنکھوں کو کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے جس وجہ سے ہمیں اس کو دیکھ رہے ہیں نازل ہوتا ہو، یعنی پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ یعنی آپ کے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ فرشتہ آ کر ہمیں بتائے یا فرشتے ہمارے اوپر نازل ہو جائیں آپ کی تصدیق کے لیے یا ہمارے اوپر عذاب لانے کے لیے، آپ کی دنیا کے اندر بھی یہ بات نہیں مانتے، اور اگر وہ اپنی آنکھوں سے ادھر جا کے آسمان کا دروازہ کھول کے وہاں چڑھ کے نازل ہوتا دیکھ لیں، اس طرح سارا پروسیس اللہ تعالیٰ کا وحی کا ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی دیکھ لیں، تب بھی انہوں نے کہنا یہ ہماری آنکھوں کے اوپر جو ہے نا یہ کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، اس لیے ہمیں جو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں۔ بس جی، یہ ہم اب دوسری کتاب پڑھتے ہیں شرح ابن عقیل، یہ برکت کے لیے ہم نے میرے خیال 2 رکوع پڑھ لیے ہیں شاید، یا 1 رکوع ہوا ہے جی، 1 رکوع ہم نے مکمل کر لیا ہے جی۔ اب ہے شرح ابن عقیل۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری یہ ایک عرض کیا تھا میں نے کہ یہ جو الطائر فیغضب زید الذباب، اس کا معنی کیا ہے، یعنی اس کا ترکیب کیا ہوگی، اس میں کیا کیا بنے گا؟ تو یہ طائر اسم غیر صریح ہے، اسم غیر صریح ہے، مطلب کہ یہ الذی یطیر اس کی جگہ پر آیا ہے، الذی یطیر فیغضب زید الذباب، تو کیا ہوگا؟ الذی اسم موصول، آگے جاتا ہوں، الذی یطیر یہ ہو گیا الطائر کی جگہ پہ، اور یہ ہو جائے گا الذی اسم موصول، اور یطیر آگے والا جملہ اس کا صلہ بن جائے گا، تو صلہ موصول مل کر صلہ موصول مل کر یہ ہو جائے گا معطوف، یہ ہو جائے گا معطوف، یہ دیکھیں الطائر الذی یطیر، یہ موصول صلہ مل کے معطوف ہو جائے گا، فا حرف عطف آ جائے گا، یغلب زید یہ فعل اور اسم فاعل یہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر اس کے بعد معطوف، معطوف معطوف علیہ یہ مل کر بن جائے گا مبتدا، یعنی مبتدا بن جائے گا، آگے الذباب یہ بن جائے گی اس کی خبر۔ معنی کیا ہے؟ الذی یطیر کہ جو چیز اڑ رہی ہے، فیغضب زید اور زید غصے ہو رہا ہے، الذباب وہ کیا ہے؟ مکھی ہے، یعنی جو چیز اڑ رہی ہے اور اس مکھی کے اڑنے کی وجہ سے زید غصے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے نا مکھی کبھی کبھار منہ کے اوپر آ کے اڑتی ہے، تو جو چیز اڑ رہی ہے الذی یطیر جو چیز اڑ رہی ہے، الذباب وہ مکھی ہے، فیغضب زید جس سے زید غصہ ہو رہا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو الذباب یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر بن رہی ہے مبتدا کی، الذی یطیر اس کی۔ آگے چلتے ہیں جی، اس کے متعلق کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ عوامل الجزم آگے آگے جزم کے عوامل، یہ اس کا تھوڑا سا میں خلاصہ پہلے آپ کو بیان کر دوں۔ فعل کو جزم دینے والے عوامل، ادوات، کلمات، کن کن کلمات سے فعل مجزوم ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر جزم آتی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جزم کی مختلف حالتیں ہیں، فعل کو جزم خاص طور پہ فعل مضارع کو جزم جو آتی ہے وہ فعل مضارع کو جزم 3 طرح آتی ہے، ایک تو ہے کہ
سکون کے ساتھ، سکون یعنی جس کو جزم کہتے ہیں، ایک اس کے ساتھ آتی ہے، اور اس کے لیے میں کہا 4 یا 5 سیغے ہیں۔ دوسرا آتی ہے جزم سکوت حرف علت سے، حرف علت آخر میں اگر ہو تو وہ ساکت ہو جاتا ہے، وہ اس کی جزمی حالت ہوتی ہے۔ تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ نون اعرابی، جو زائد نون ہوتا ہے، نون اعرابی، وہ ساکت ہونے سے یعنی وہ گر جاتا ہے جزمی حالت میں۔ اور کبھی جزمی حالت یاد رکھیں کہ یہ فعل مضارع کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، فعل ماضی کے اوپر۔ فعل ماضی آپ کو پتہ ہے مبنی ہوتا ہے، تو اس کی جزمی حالت یہ تقدیری ہوتی ہے، تقدیری طور پر، یا محلی کہہ لیں، اس کا اعراب ہوتا ہے محلی، یہ محلن مجزوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جزم دینے والے فعل کو، جزم دینے والے عامل عوامل کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی عوامل الجزم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک وہ عوامل کہ جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، جو ایک فعل پر داخل ہوتے ہیں، اور دوسرے اس طرح کے ہیں جو دو فعلوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، دو فعلوں کو مجزوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، عوامل الجزم۔ جی اس بات کی سمجھ آ گئی جی؟ کہتے ہیں بلا، لا کے ساتھ، و لامن طالباً، اور لام طلب کے ساتھ، لا کے ساتھ، لائے نفی کے ساتھ، لائے نہیں کے ساتھ، اور لام طلب کے ساتھ۔ لام طلب سے مراد جس کو ہم لام امر کہتے ہیں، طلب امر کے معنی میں ہے۔ لا، لائے نہیں کے ساتھ، لام امر کے ساتھ، لام طلب کے ساتھ، ضع جزمن، کہتے ہیں جزم لگاؤ، ضع جزمن، جزم لگائیں، فی الفعل، فعل میں، ہاکذا اسی طرح، بھی لم و لما، اس طرح لم اور لما کے ساتھ بھی، یعنی اس میں ادوات جزم بیان کیے جا رہے ہیں، وہ 4 ہیں جو ایک فعل کے اوپر جزم دیتے ہیں، جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں وہ 4 ہیں۔ لائے، جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ 4 ہیں۔ ایک لائے نہیں، دوسرا لام امر یا طلب جس کو کہتے ہیں، اور تیسرا ہے لم، اور چوتھا لما، ٹھیک ہے۔ اب ان کے اپنے اپنے استعمال ہیں، اس کا آگے ذکر کریں گے وہ۔ ابھی فی الحال آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو ایک فعل کو جو جزم دیتے ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آگے اب جو ادوات جزم ہیں وہ ذکر کیے جا رہے ہیں کہ جو دو فعلوں کو دیتے ہیں، جو بیک وقت دو فعلوں کو مجزوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وجزم بھی ان، اور جزم دو ان کے ساتھ، و من کے ساتھ، و ما کے ساتھ، و مہما اور مہما کے ساتھ، این اور ایون کے ساتھ، متا کے ساتھ، ایانا کے ساتھ، اینا کے ساتھ، اذما کے ساتھ، وحیثما، حیثما کے ساتھ، انا کے ساتھ، وحرفن، یعنی یہ یہاں تک ہو گئے، وحرفن اذما، اور اذما حرف کے ساتھ، کا ان، وحرفن اذما، اذما حرف ہے، کا ان کی طرح، یعنی ان بھی حرف ہے اور اذما بھی حرف ہے، وباقی الادواتی اسمن، اور باقی، سوری، وباقی الادواتی اسماء، اور باقی جتنے بھی ادوات ہیں وہ اسماء، یعنی کہنا یہاں پہ یہ ہے کہ دو فعلوں کو جزم دینے والے ان کو انہوں نے گنوایا ہے، یہاں انہوں نے 11 ذکر کیے ہیں، اور بعض کتابوں میں آپ جانتے ہیں کئی فما کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، 12 ذکر کیے گئے ہیں، تو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ جو دو ادوات ہیں نا، دو کلمے، یعنی جس میں ازما اور ان ہے، ازما اور ان، یہ تو ہیں حرف، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ اسماء ہیں، اسم ہے سارے، ٹھیک ہے۔ یعنی ادوات جزم میں جو دو فعلوں کو دیتے ہیں وہ سارے کے سارے اسم ہیں سوائے دو کے، ازما اور ان کے، ازما اور ان یہ حرف ہیں، باقی سارے کے سارے اسم ہیں۔ اور جو ایک فعل کو دیتے ہیں، جو 4،
लम लम्मा लामे अमर लाए नहीं, ये ये सारे के सारे इसम हैं, ये इसम है, सॉरी हरफ है, ये सारे के सारे हरफ हैं। और जो दो फेलों को देते हैं ये इसम है सारे, सिर्फ दो के अलावा। जी। अब आगे तफसील इसकी पढ़ते हैं तो बात और भी वाज़ेह हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी। अल अदावातुल जाज़िमतु लिल मुज़ारे, मुज़ारे को जज़म देने वाले अदावात यानी कलिमात अला किस्मैन, दो किस्मों पर है। अहदुहुमा, उनमें से पहला, मा यजज़िमु फ़ेलन वाहिदन, जो एक फ़ेल को जज़म दे। वहुवा लामुद्दालतु अलल अम्र, वो कौन कौन से हैं? नंबर एक, वहुवा लाम, वो लाम है, अद्दालती अलल अम्र, ये कहते हैं अहदुहुमा, उनमें से एक कौन सा है, मा यज़िमु फ़ेलन वाहिदन, जो एक फ़ेल को जज़म देता है। और दूसरा उनकी किस्में हैं चार। वहुवल्लाम अद्दाल्लातु अलल अम्र, उससे उन चारों में से एक क्या है, लामे, लाम अद्दालतु अलल अम्र, जो हुक्म पर दलालत करता है। जैसे लियकुम ज़ैदुन, चाहिए कि जैद खड़ा हो, लियकुम। अब देखें, यकूमु था ना असल में, यकूमु पर लाम दाखिल हुआ, लामे मकसूर, इसको लामे अमर कहते हैं। ये लाम दाखिल हुआ तो इसने इसको मजजूम कर दिया। औ अलद दुआई, या वो दलालत करता है दुआ पर, यानी इस पर वक्तफ है ना, अद्दालतु अलल अलद दुआ, वो लाम दलालत करता है दुआ पर, यानी दुआ का माना देता है। जैसे लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, अल्लाह करे, रब हमारा करे कि हमारा फैसला हो जाए, यानी हमारे ऊपर मौत आ जाए। ये दुआ करेंगे जहन्नमी जहन्नम के अंदर। लियक़ज़ी अलैना, अब ये देखें, लियक़ज़ी था, यक़ज़ी था, यक़ज़ी, वा, या वाद के बाद या था, तो ये सुकूत हरफ इल्लत के साथ इसकी नस जज़मी हालत आई है, लियक़ज़ी अलैना रब्बुक। ठीक है। वला, दूसरा क्या है, ला, अद्दालतु अलन नही, जो कि नाही पर दलालत करता है, नहीं पर दलालत करता है। नहवु कौलिही ताला, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ला तहज़न। अब तहज़नु था असल में, तो ला में नहीं दाखिल होने की वजह से तहज़न हो गया। औ अलद दुआ, या वो लाम नहीं की बजाय, नहीं के साथ साथ दुआ पर दलालत करे, यानी दुआ के लिए। जैसे रब्बना ला तुआखिज़ना, ला तुआखिज़ना। ठीक है। अब देखें, तुआखिज़ु था असल में, तो इसने मजजूम कर दिया ला ने। ठीक है, आसान है बिल्कुल। आगे है वलम वलम्मा। आगे तीसरा और चौथा क्या है, जो एक फेल को जन्म देते हैं, वो क्या है, लम और लम्मा। वहुमा लिन्नफ़ी, अब इसमें थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा फर्क है और ये आपको सामने बयान कर देंगे। वहुमा लिन्नफ़ी, और ये दोनों नफ़ी के लिए आते हैं, यानी फेल के अंदर नफ़ी का माना देने के लिए आते हैं। वयख्तस्सानि बिल मुज़ारि, और ये मुज़ारे के साथ खास है, यानी ये हमेशा फेल मुज़ारे पर दाखिल होते हैं। लम और लम्मा ये फेल मुज़ारे के साथ खास है। वयक़लिबानि मानाहुमा इलल मुज़ीय्यि, और ये बदल देते हैं इसके अपने मानाहु, इस फेल के माने को, यानी लम और लम्मा जब दाखिल हों फेल मुज़ारे पर, हालांकि फेल मुज़ारे का माना हाल और इस्तिक़बाल का होता है, लेकिन जब ये दाखिल हो जाए तो ये इसके माने को इलल मुज़ीय्यि, माज़ी के माना में कर देते हैं। ठीक है। यानी दो तब्दीलियाँ इसकी वजह से आती हैं। एक तो लफ्ज़ी तब्दीली ये आती है कि वो जज़म दे देते हैं फ़ेल मुज़ारे को, और मानवी तब्दीली ये आती है कि माज़ी के माना में कर देते हैं, फ़ेल मुज़ारे के माना को माज़ी के माना में कर। जैसे लम यकुम ज़ैदुन, असल में था यकूमु, यकूमु इसकी जब जज़मी हालत हुई तो ये यकवुम बन गया ना, तो फिर इस पर कायदा लगा तो ये यकूम बन गया। और जब दो कह लें कि इल्तिक़ाए इसका साकिनैन हुआ तो फिर एक को गिरा दिया, तो लम यकुम बन गया। ठीक है।
लम यकुम, तो ये इसकी जज़मी हालत है। लम यकुम ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा नहीं, ठीक है, ज़ैद खड़ा नहीं हुआ। वलम्मा यकुम अम्रुन, और अभी तक अमर खड़ा नहीं हुआ, अभी तक अमर खड़ा नहीं हुआ। वला यकूनु नफ़यु बिलम्मा, अब इसमें थोड़ा-सा फ़र्क मानने का ये है, होती दोनों के अंदर नफ़ी है, नंबर 2 होती दोनों के हाते दोनों फ़िल मुज़ारे पर हैं, और करते भी दोनों फ़िल मुज़ारे को माज़ी के माना में है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि लम के साथ जब नफ़ी होती है, लम जब दाखिल होता है, तो फिर वो माज़ी की अलल इतलाक़ नफ़ी कर देते हैं, और लम्मा जो होता है, इसकी यानी जब मुतकल्लिम ने ये लफ़्ज़ बोला था, उस वक़्त तक के लिए नफ़ी करते हैं, ठीक है? हमेशा के लिए नफ़ी नहीं करते, उस वक़्त तक के लिए नफ़ी करते हैं। वला यकूनु नफ़यु बिलम्मा, लम्मा के साथ नफ़ी नहीं होती, इल्ला मुत्तसिलन बिलहाल, मगर हाल के साथ मिले हुए माने की, हाल के साथ मिले हुए माने की। यानी जब मुतकल्लिम ने कलाम किया था ना, ये लफ़्ज़ बोला था, उस वक़्त तक के लिए, जैसे लम्मा यकुम अम्रुन, ज़ैद अमर अभी तक खड़ा नहीं हुआ, ठीक है? जब ये कहा था उस वक़्त तक खड़ा नहीं हुआ, इसके बाद खड़ा हो भी सकता है। लम यकुम ज़ैदुन, इसमें ये खबर दी जा रही है कि ज़ैद खड़ा हुआ ही नहीं, ठीक है? अब इसमें एक तरह की कह लें कि उम्मीद होती है कि ज़ैद के खड़े होने की, अब अभी तक खड़ा नहीं हुआ, अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक नहीं उस वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, मेरा ख़्याल, और अभी तक दाखिल नहीं हुआ ईमान तुम्हारे दिलों में। वलम्मा यदखुलिल ईमान, और अभी तक दाखिल नहीं हुआ, यानी आइंदा दाखिल हो भी सकता है, अभी तक अलबत्ता दाखिल नहीं हुआ। यानी ये माज़ी का माना है, और लेकिन माज़ी बिल्कुल मुतकल्लिम के लफ़्ज़ बोलने के वक़्त तक की, ठीक है? वस्सानी, दूसरी किस्म के अवामिल जज़म कौन से होते हैं? पहले का ज़िक्र हो गया, जो एक फ़ेल के ऊपर जज़म देते हैं, वो 4 हैं। लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहीं। उसकी मिसालें आपके सामने उन्होंने बयान कर दी। अब आगे है वस्सानी, दूसरा कौन-सा है? दूसरी किस्म वो है मा यजज़िमु, यहज़िमु नहीं है ये, यजज़िमु जीम है। मा यजज़िमु फ़िअलैनि, जो 2 फ़ेलों को जज़म दें। वहुआ, और वो कौन-कौन से हैं? यहाँ इन्होंने 11 लिखे हैं, कैफ़ मा भी बाज़ किताबों के अंदर लिखा हुआ है। इन, इन शर्तिया इसको कहते हैं। नहवु, जैसे व इन तुबदू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। पहले अर्ज़ किया कि ये इन और इससे जो मिलते-जुलते दूसरे हैं, मन, मा, महमा, अय्युन, मता, ये सारे 2 फ़ेलों पर दाखिल होते हैं, और दोनों को मजज़ूम करते हैं, जज़म दे देते हैं। ठीक है, फिर इसका कौन-कौन से फ़ेल होते हैं, किस तरह जज़म देते हैं, कब जज़म नहीं देनी, या कब जज़म देना जायज़ होता है, कब जज़म देना वाजिब होता है, इसकी तफ़सील तो आगे आएगी। फ़िलहाल ये इसकी मिसालें दे रहा है, मिसालें देकर समझा रहा है कि यहाँ देखो जज़म दी गई है, तो ज़रा नोट कीजिएगा। इन तुबदू, इन दाखिल हुआ, तो ये तुबदूना को तुबदू कर दिया, यानी सुकूते नून एराबी, ये मजलूम कर दिया हुआ। इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम, अगर तुम ज़ाहिर करो अपने नफ्सों में मौजूद चीज़ को, यानी दिलों में मौजूद शय को अगर तुम ज़ाहिर करो, औ तुख्फूहु, या उसको तुम मख्फ़ी करो। अब ये तो इसका अतफ़ हुआ है ना इसी पर, ये व इन तुबदू, ये इसी की शर्त है, यानी इन तुबदू व इन तुख्फू, ठीक है? ये तो है शर्त। आगे है जवाब शर्त, युहासिबकुम बिहिल्लाह। अब ये दूसरा फ़ेल है, दूसरा फ़ेल मुज़ारे है जिसको इसने जज़म दिया। युहासिबु का आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ युहासिबकुम, तो ये दूसरा फ़ेल है जिसको इन्होंने जज़म दिया इनने। इन तुब्दु युहासिबकुम बिहिल्लाह, इन तुख्फू युहासिबकुम बिहिल्लाह, ठीक है? आगे है मन, मैं यअमल सूअन युजज़ा बिही। मैं यअमल, यअमलु था, तो इसको जज़म दे दी मन ने। मैं यअमल, आगे दूसरा है युजज़ा बिही, जो असल में युजज़ा था। असल में युजज़ा था, ठीक है? सुकूते हर्फ़ इल्लत के साथ इसकी जज़मी हालत आई है। युजज़ा बिही,
वमा, नहवु वमा तफ़आलू, मा तफ़आलूना था तो माँ की आने की वजह से माँ शर्तिया के, वमा तफ़आलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, यअलमु है था तो इसको मजदूम कर दिया यअलमुहुल्लाह, ये दोनों फेलों को। वमहमा, वक़ालू, और उन्होंने कहा महमा तअतीना, महमा तअतीना बिह मिन आयतिन लितसहरना बिहा फमा नहनु लका बिमुमिनीन। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये दाखिल हुआ है महमा तअतीना, महमा दाखिल हुआ है तीना, असल में था तीना, ती था, स्कुते हरफे इल्लत के साथ इसकी जज़मी हालत आई, मा तीना, असल में था तीना, तो यहाँ पढ़ दिया फिर महमा तीना। अब ये तो इस, जी, एक तो ये है महमा तअतीना बिह मिन आयतिन लितसहरना बिहा, ये तो हो गया पहला फेल, पहला जुमला। फमा नहनु लका बिमुमिनीन, आगे जो फा के बाद जो जुमला आया है ये भी मजजूम है, यानी ये इसकी जज़मी हालत है, और ये जज़म महल्ली है, मजजूम महल्ली है, फमा नहनु लका बिमुमिनीन, ये भी जज़मी हालत के अंदर है। ये आगे हम पढ़ेंगे ना जाके, कभी बाद वाला फेल, वो बाद वाला जो जुमला होता है वो फा आने के साथ मजजूमी हालत में चला जाता है, जज़मी हालत में चला जाता है। अब दिया इसने महमा ने दोनों फेलों को है, अब इस ये भी था, आगे फेल तो नहीं है लेकिन ये जुमला इस्मिया है और ये फा के साथ इसका फर्क आ गया है, ये हो सकता है महमा, और बाज ऐसे और भी अस्मा है। व अय्युन, कैसे अय्यम मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, यहाँ भी अय्यन, अय्यन, अय्युन या अय्यन, ठीक है, ये इसकी हालत बदलती रहती है पीछे वाले आमिल की वजह से, अय्यन अय्यिन दोनों हो जाते हैं। अय्यम मा, अब ये मा तदउ ये इसका इराब महल्ली तौर पर जज़म है, यानी ये मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, इसका भी इराब महल्ली है और ये मजजूम है। ठीक है, ये महल्ली इराब भी होता है ना, तो ये इसने जज़म ही दिया है अय्युन ने। जौन से भी आप अल्लाह ताला के नाम को पुकारेंगे उसके अच्छे अच्छे नाम है, कोई मसला नहीं। व मता, और मता भी एक है जिस तरह के ये शायर का कौल है, मता ताती ताशु इला दो इनारी, तजिद खैर नारिन इंदहा खैर मुकिदी, कहते कि जब आप आए, मता ताती जब आप उसके पास आए, ताशु इला दो इनारी, अब इसको जरा हम पढ़े, मता ताती इला दो इनारी, असल में ऐसे है, मता ताती जब आप उसके पास आए, इला दो इनारी उसकी आग के, आग की रोशनी की तरफ, आप उसकी आग की रोशनी की तरफ आए, ताशु इस हाल में कि आप दूर से आ रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, ठीक है, यानी दूर से देखते देखते आप उसकी आग की रोशनी की तरफ आए, होते ना आग जल रही है, तेज आग जल रही है तो बंदा देखता है, दूर से देखकर उस आग की तरफ बढ़ता है। कहते हैं जब आप बताती ही ताशु इला दो इनारी ही, जब आप देख दूर से देखते हुए उसकी आग की रोशनी की तरफ आए, तजिद खैर नारिन तो आप बहुत उम्दा आग पाएंगे, इंदहा खैर मुखिदी और उस आग के पास आप बेहतरीन जलाने वाला, यानी भड़काने वाला, आग को भड़काने वाला उसको भी पाएंगे। ठीक है, अब इसको इसका महल्ले शाहिद क्या है, ये मता, ये अदावाते, अदावाते जज़म में से है, इसने ताती, अब ये जानते हैं ताती था असल में, ताती असल में ताती था,
اس کی سکوت حرف علت کے ساتھ اس کی جزمی حالت آ گئی، متا تأتی، پہلا فعل یہ ہو گیا۔ آگے دوسرا فعل ہے تجید، یہ دیکھیں تجید، کہ اس کی جزمی حالت یہ ہے، واجدہ یجیدو، یجیدو تھا تجیدو تھا، اس کو تجید پڑھ دیا پھر۔ جب آپ اس کی آگ کی روشنی کی طرف دور سے دیکھتے ہوئے آئیں تو آپ بہترین آگ پائیں گے اور اس کے پاس بہترین آپ کو جلانے والا پائیں گے۔ وہ ایانا، اور آگے اگلا ادوات جازم یہ ہے ایانا، جس طرح کے شاعر کا قول ہے، ایانا نؤمن کا تأمن غیرنا وإذا لم تدرک الامن امن منا لم تزل حذیرا۔ ایانا نؤمن کا، جب ہم آپ کو پناہ دیں، امان دیں، یہ ہوتا ہے نا، آپ ابھی تو خیر یہ چیزیں نہیں ہیں عام طور پہ، اس وقت کوئی قبیلہ کسی قبیلے کو پناہ دیتا تھا تو یا پناہ دیتا تھا یا امان دیتا تھا، پھر اس کو اس کے ساتھ جنگ بند ہو جاتی تھی۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں ایانا نؤمن کا، جب ہم تجھے پناہ دیں یا امان دیں تو تامن غیرنا، تو تم امن میں آ جاؤ گے، غیرنا ہمارے علاوہ لوگوں سے، یعنی ہمارے علاوہ جو لوگ ہیں ان سے بھی آپ امن میں آ جائیں گے، یعنی بے خوف ہو جاؤ گے جب ہم تمہیں پناہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا لَمْ تُدْرِكِ الْأَمْنَ، اور جب تم امن کو نہ پاؤ، یعنی پناہ نہ پاؤ یا امان نہ پاؤ، منا ہم سے، تو لم تزل حاضرہ، تو تم ہمیشہ بدستور خوف زدہ رہو گے، یعنی تمہیں ہر وقت موت کا خوف رہے گا۔ اگر ہم نے تمہیں پناہ دے دی تو تم دوسروں سے بھی امن میں آ جاؤ گے، خوف تمہارا دور ہو جائے گا، اور اگر ہماری طرف سے تمہیں امان نہ ملی تو پھر تم ہمیشہ خوف میں رہو گے، کبھی بھی تمہارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی تمہیں مار سکتا ہے۔ اب ایانا نؤمن کا، یہ دیکھیں جزم کے ساتھ اس کی جزمی حالت آئی ہے، نؤمن کا، ایانا نؤمن کا تأمن غیرنا، تأمن، یہ اس کا دوسرا معمول ہے، دوسرا معمول ہے ایانا کا، اور اس نے عمل کیا ہے۔ تأمنو تھا تو اس کو تأمن پڑھ دیا، جزم کر دے دی اس کو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، وَأَيْنَمَا، اور اگلا ہے اینما، كَقَوْلِهِ أَيْنَمَا الرِّيحُ تُمَيِّلْهَا تَمِلْ، کہتے ہیں اینما الرِّيحُ، جدھر بھی ہوا، اینما الرِّيحُ، جدھر بھی ہوا یا آندھی، تُمَيِّلْهَا، اس کو مائل کرتی ہے، اس کو موڑتی ہے، یہ کسی کشتی کی بات ہو رہی ہے یا کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہوگی؟ جدھر بھی کشتی اس کو مائل کرتی ہے، تمیل، وہ مائل ہو جاتی ہے، ہوا اس کو جس طرف بھی مائل کرتی ہے، تمیل، وہ مائل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو تمیل ہا، یہ مجزوم ہے، اور آگے تمیل یہ بھی مجزوم ہے، تم یلو تھا نا اصل میں، تو اس کو اگر قاعدہ لگا تو تمیل بن گیا، اس کی جزمی حالت ہے۔ اینا ماں نے آگے دو فعلوں کو مجزوم کیا ہے، وَإِذْ مَا، جیسے شاعر کا قول ہے، وَإِنَّكَ إِذْ مَا تَأْتِ مَا أَنْتَ آمِرٌ بِهِ تُلْفِي مَنْ إِيَّاهُ تَأْمُرُ آتِيَا، یہ بڑا سمجھنے والا شعر ہے۔ وَإِنَّكَ، اور بلا شبہ آپ، تو اذ ما، جب، تأتی، آئے، جب تو آئے، ماں اس کام کو، انت آمر بھی، جس کا تو حکم دیتا ہے، جب یعنی تم خود بھی وہ کام کرو کہ جس کا تم کرنے کا حکم دیتے ہو، ٹھیک ہے، جو کام تم کہتے ہو نا دوسروں کو، اگر تم خود بھی وہ کر لو نا، پہلے تم وہ خود کر لو، تلفی من ایاہو، تو آپ تم پاؤ گے من اس شخص کو، ایاہو تامروہ، جس کو آپ حکم دے رہے ہیں، آتی یا آنے والا، یعنی وہ کام پھر دوسرا بھی کرے گا جس کو آپ حکم دے رہے ہیں، اگر آپ خود وہ کام کرو گے، ٹھیک ہے۔ اذ ما تاتی، اب اس کو سمجھے، اذ ما یہ حرف شرط یا ادوات جزم، اس نے تاتی، تاتی تھا جو اس میں، تاتی اصل میں کیا تھا، تاتی، سکوت حرف سے اس کی جزم آئی ہے۔ ما انت عامر بھی،
तुल्फी, असल में क्या था, तुल्फी, तुल्फी था, सकूत हरफ इल्लत से इसकी जज्मी हालत आई है, तुल्फी। ठीक है जी, दोबारा इसका तर्जुमा देख लें। व इन्नका, और बेशक आप, इज़ मा, जब, ताती, आओगे, मा अंता, उस काम को, अंता आमिरुन, जिसका आप हुक्म दे रहे हैं, बिही, जिस काम का, तुल्फी, तो आप पाएंगे, मन इयाहु तामुरु, उस शख्स को जिसे आप हुक्म दे रहे हैं, आतिया, आने वाला, यानी वो काम फिर वो भी करेगा जिसको आप करने का हुक्म दे रहे हैं। व हैसुमा, हैसुमा कहते हैं ये भी एक पे जज़म है, कलमा जज़म है, नहवु जैसे, हैसुमा तस्तकिम युक़द्दिर लकल्लाहु नजाहन फी गाबिरिल अज़मान। हैसुमा, जब, हैसुमा जहाँ भी हो होता है इसका माना, और जब भी होता है, ये सियाक से सियाक के मुताबिक इसका माना मुकर्रर कर दिया जाता है। हैसुमा तस्तकिम, जहाँ भी आप सीधे चलोगे, हैसुमा, सॉरी, हैसुमा तस्तकिम, जब आप सीधे रास्ते पर चलोगे, तो युक़द्दिर लकल्लाहु, तो मुकद्दर कर देगा तुम्हारे लिए अल्लाह, नजाहन, कामयाबी को, नजाहन, कामयाबी को अल्लाह ताला तुम्हारा मुकद्दर कर देगा, तो फी गाबिरिल अजमानी, आइंदा के ज़मानों में, फी गाबिरिल अजमानी, आइंदा के ज़मानों में। तो यहाँ हैसुमा ने दो फेलों को जज़म दिया है। नंबर एक, तस्तकीम, जो असल में तस्तकीम था, तस्तकीम, फिर उसकी तहलील होकर इसकी जज़मी हालत तस्तकीम हो गई। युक़द्दिर लकल्लाहु, युक़द्दिरु था, युक़द्दिर, तो इसको जज़म दे दी, युक़द्दिर लकल्लाहु, दोनों फेलों को इसने जज़म दिया है। आगे व अन्ना, अन्ना भी कहते हैं ये रुफे अदवात जज़म में से है। खलीलैया, ए मेरे दोनों दोस्तों, ए मेरे दोनों दोस्तों, अन्ना ताती, तातियानी, अन्ना तातियानिया, तातिया, अखन गैर मा युर्दीकुमा ला युहाविलु, ए मेरे दोनों दोस्तों, अन्ना तातियानी, जब तुम दोनों आओ मेरे पास, अन्ना तातियानी, तुम दोनों मेरे पास आओ, यानी जब तुम दोनों मेरे पास आओगे, तो तातिया, तो तुम दोनों आओगे, अखन, ऐसे भाई के पास, गैर मा युर्दीकुमा ला युहाविलु, अब इसको जरा इस तरह पढ़ें, अखन, ऐसे भाई के पास आओगे कि ला युहाविलु, जो नहीं कोशिश करेगा, गैर मा, उस चीज के अलावा की, युर्दीकुमा, जो तुम्हें राजी कर दे, यानी ऐसे किसी काम की वो, ऐसे काम के अलावा की ख्वाहिश, कोशिश नहीं करेगा जो तुम्हें राजी कर दे, यानी जो तुम्हें राजी करेगा काम, उसी की वो कोशिश करेगा, इसके अलावा किसी और काम की वो कोशिश नहीं करेगा, यानी ऐसे भाई के पास तुम आओगे। दोबारा देखें इसका तर्जुमा, खलीलैया, मेरे दोनों भाइयों, दोस्तों, अन्ना तातियानी, जब तुम दोनों मेरे पास आओगे, तातियानी, तुम दोनों आओगे, नी, मेरे पास, ये नून जो है, नून वकाया जिसको कहते हैं, नून वकाया, दोनों यानी या मुतकल्लिम और अलिफ के दरमियान जो लाया जाता है, अलिफ तस्निया के दरमियान जो फसल डालने के लिए लाया जाता है, उसको नून विकाया कहते हैं, नून जो लाया जाता है, नून विकाया। तातियानी, तुम दोनों मेरे पास आओगे, तातिया, तो तुम आओगे, अखन, ऐसे भाई के पास कि जो तुम्हें राजी करने के अलावा किसी और काम की कोशिश नहीं करेगा। जी, अब देखें यहाँ, अन्ना, अन्ना रुफे अदवाते जज़म ने, तातियानी, इसको भी जज़म दिया है, असल में था तातियान, तातियान, उसका फिर नून एराबी गिरा, तातिया हो गया, आगे या मुतकल्लिम के साथ नून विकाया लगा, नी, ये तातियानी,
کہ وہ نہیں ہے تاتیان کا نون نہیں ہے، یہ نون عرابی نہیں ہے بلکہ یہ نون وقایا ہے، تو اس کو بھی اس نے مجزوم کر دیا، تاتیا کر دیا نا. تو آگے کہتے ہیں تاتیا، آگے والے پھر اس کو مجزوم کر دیا، دوسرے فعل کو بھی مجزوم کر دیا، دوسرا بھی تاتیان تھا، تو دونوں کو تاتیان کو تاتیا کر دیا. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ درمیان میں نون ہے، وہ نون وقایا کا ہے. جی آگے ہے، بس تھوڑا سا آگے اور پڑھتے ہیں. هذه الادوات التي تجزم فعلین، یہ سارے کے سارے ادوات جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں، 11 کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، کئی فما ذکر نہیں کیا. کہتے کلوہا اسماء، یہ سارے کہتے وہذی الادوات التی تجزم فعلین، یہ تمام کے تمام کلمات جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں، کلوہا اسماء، یہ سارے کے سارے اسماء ہیں، یعنی اسم ہے سارے کے سارے. الا ان و اذما، یہ دو صرف الا سوائے ان و اذما کے، فانہما حرفان، یہ دونوں کیا ہیں، حرف ہیں. وکذالک الادوات التی، اسی طرح وہ ادوات تجزم فعلا واحدا، جو صرف ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، کلھا حروف، وہ سارے کے سارے کیا ہیں، حروف ہیں، یعنی لم، لما، لام امر، لائے نہیں، یہ چاروں حروف ہیں. اور اس طرح دوسرے جتنے بھی ہیں وہ جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں وہ کہ ہیں سارے اسماء ہیں سوائے دو کے، ان اور اذما کے. اس کے علاوہ اس میں بھی اگرچہ کچھ نہ کچھ اختلاف ہے باقیوں کے اندر بھی، لیکن راجی اور جمہور کا یہی ہے کہ سارے اسماء ہیں سوائے ان اور اذما کے. جی اس معاملے میں اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتے ہیں. یہ یہاں جدول بھی بنا ہوا ہے، الادوات الجازمہ للمضارع علی قسمین ما یجزم فعل واحدہ، اس میں چار آگے ہیں، لام امر، لائے نہیں، لم، لما. ما یجزم فعلین، اس کے اندر پھر کچھ حروف ہیں، کچھ اسماء ہیں. حروف میں ان اور اذما آتا ہے، اسماء میں یہ من، ما، مہما، ایون، متا، ایان، اینما، حیثما، انا، یہ آتا ہے. جی سمجھ آ گئی ساروں کو؟ کوئی اور بات کسی نے کو پوچھنی ہے اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں. جی عارف صاحب. جی السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم، یہ جو مہما، ایو اور متا جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں، جی جی تو انہوں نے جو مثالیں ذکر کی ہیں ان میں شاید دو فعل مجھے نظر نہیں آئے یا مجھے سمجھ نہیں آیا. اصل میں ادھر انہوں نے ابھی آپ کو یہی یہ سوال. انہوں نے ابھی صرف مثال دی ہے، اس چیز کی مثال نہیں دی ابھی کہ کہاں فعل کو جزم دے رہا ہے کب کہاں نہیں دے رہا ہے، تو ہم ویسے تلاش کر رہے تھے نا. یہ ابھی صرف اور صرف انہوں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ دیکھو جزم دے رہا ہے. اب یہ آگے ہے کہ کبھی دونوں فعل جزم، جو دونوں فعل ہوتے ہیں کبھی فعل نہیں بھی ہوتے، کبھی جملہ بھی ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ بھی ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے شرط ہے کہ وہ فعل آئی جاتی ہے. یہ جو فعلوں کو جزم دیتے ہیں نا، فعل مضارع کو یا فعل ماضی کو یا کسی کو بھی، تو پھر درمیان میں جزم نہیں لائی جاتی، سوری فا نہیں لائی جاتی یا کوئی اور حرف نہیں لایا جاتا. لیکن جب جملے کو جزم دیتے ہیں تو پھر اس کے درمیان فا وغیرہ لائی جاتی ہے. ادھر انہوں نے مثال جو دی ہے، پیچھے جو مثالیں دی ہیں، اس میں یہ ہمیں قطعا نہیں بتایا جا رہا ابھی، یہ آگے جا کے ہم بتائیں گے. یہاں صرف اس کا استعمال بتایا جا رہا ہے کہ یہاں دیکھو اس کو اس جملے میں بھی استعمال کیا گیا ہے، اس مثال میں اس کو استعمال کیا گیا ہے. صرف ابھی اس کی ہمیں معرفت کروائی جا رہی ہے، آگے اس کے جو احکام ہیں اس کے آگے جا کے وہ بیان کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ کہاں پھر اس کو جزم جی ہوگی، شیخ، کہاں اس کی جزاک جزم اللہ. محلی ہوگی، جہاں اس کی جزم حقیقی اور ظاہری ہوگی. جی اور کوئی بات؟ جی بس شکر، اتنا ہی تھا. جی بارک اللہ فیکہ. آج کسی وجہ سے کلاس کسی
یہ پھر آج کی کلاس اسی جگہ پہ اختتام پذیر ہوتی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.